In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our next topic is fundamental rights in Constitution of Pakistan 1973. 1973 में जो आइन प्रमलगेट हुआ था, जो आइन आज हमारे मुल्क का आइन है, उस आइन के अंदर दिए गए बुनियादी हकूक़ उनको हमने डिस्कस करना है. बिफोर गोइंग फर्दर और मूविंग फर्दर, let us define what is right. Right is an interest recognized and protected by law. कि राइट एक इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट मीन्स एक टाइटल है, एक प्रिविलेज है. टाइटल भी हो सकता है, प्रिविलेज इस्तेहकाक भी हो सकता है, या कोई इस तरह की इसके सब्स्टिट्यूट भी कोई चीज़ हो सकती है, इसके मुतबादल भी कोई चीज़ हो सकती है. तो वो एक इंटरेस्ट जो रिकग्नाइज और प्रोटेक्टेड बाई लॉ हो, यानी लॉ उसे रिकग्नाइज करे, ना सिर्फ रिकग्नाइजेबल हो बल्कि इन्फोर्सेबल एट लॉ हो. उस इंटरेस्ट को, उस टाइटल को, उस प्रिविलेज को हम कहेंगे ये राइट है. अब राइट्स बेतहाशा हैं, न्यूमरस हैं, अनकाउंटेबल हैं. उन राइट्स में से कुछ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिन्हें बेसिक राइट्स कहा जाता है, यानी ये वो बुनियादी हकूक़ हैं जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत हैं. जो भी सिविलाइज वर्ल्ड में रहता है, सिविलाइज दुनिया में, बेशक ज़मीन के किसी खित्ते पर हो, दुनिया भर के जितने भी आइन हैं उन तमाम आइनों के अंदर इन हकूक़ को सेफ़ गार्ड किया गया. आइन पाकिस्तान में भी अटमोस्ट एफ़र्ट की गई है कि वो जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहें और उन्हें इंश्योर बनाया गया, यकीनी बनाया गया है. वो बुनियादी हकूक़ ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं? ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस से, कि नेचुरल जस्टिस का जो आइडिया है कि किसी के साथ जो है ज़्यादती ना हो, और ज़्यादती ना हो तो उसको हकूक़ कैसे दिए जाएं. हकूक़ देने का तरीका फंडामेंटल राइट्स की थ्योरी से आया है. ये दुनिया जैसे मुख्तलिफ जो है फेजेस से गुज़रती रही, इवोल्यूशन हुआ कवानीन का, उन कवानीन के इवोल्यूशन के नतीजे में सिविलाइज वर्ल्ड जिन जो है हकूक़ पे अब मुतफ़िक हो चुकी है कि ये बुनियादी हकूक़ हैं, कि हर शख्स को हक़ हासिल है कि वो तकरीर करे, हर शख्स को हक़ हासिल है वो आज़ादी इजहार करे, हर शख्स को हक़ हासिल है वो जायदाद रखे, हर शख्स को हक़ हासिल है कि वो जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त करे, उसे बराबरी के हकूक़ मिलें, उसके साथ लॉ के मुताबिक ट्रीटमेंट की जाए, और उसे अगर कानून की कोई कदगन आ रही है तो उसका मुकदमा चल रहा है तो उसका ट्रायल फेयर अंदाज में चलना चाहिए, उसे बिला वजह गिरफ़्तार न किया जाए, डिटेंशन में न रखा जाए. ये बुनियादी हकूक़ हैं. इन बुनियादी हकूक़ जो हमारे आइन में दिए गए हैं उनकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 8 से 28 तक, ये वो आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो बेसिकली डील करते हैं विद फंडामेंटल राइट्स. यानी 280 आर्टिकल हैं हमारे आइन के. उन 280 में से 8 से 28 जो आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट्स से मुताल्लिक़ हैं. सबसे पहला जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से वो है आर्टिकल 8, यानी आइन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 8. वो ये कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड. कि वो लॉज जो इनकंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट कहते हैं उसके मुताबिक होना, इनकंसिस्टेंट उसके मुताबिक नहीं होंगे. किसके मुताबिक नहीं होंगे? फंडामेंटल राइट्स के, या इन डेरोगेशन में होंगे. यानी डेरोगेशन कहते हैं तौहीन में, तमस्खुर में. अगर वो लॉज जो है बुनियादी हकूक़ के मुताबिक नहीं है या बुनियादी हकूक़ की मौकरी कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, डेरोगेशन कर रहे हैं, तमस्खुर उड़ा रहे हैं, तो वो लॉज जो है
इस हमारे आइन के मुताबिक क्या होंगे, वाइड होंगे, नल एंड वाइड आप समझते हैं, कलअदम होंगे, बातिल होंगे, बेबुनियाद होंगे, उनको कोई सैंक्टिटी, उनको कोई वैलिडिटी हासिल नहीं होगी। ये हमारे आइन का आर्टिकल 8 कहता है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी इतनी अहमियत है कि कोई भी लॉज आते हैं मुल्क में, सूबों में, यानी इस फेडरेशन के अंदर कहीं भी कोई भी कानून ऐसा आता है जो बुनियादी हकूक़ की रूह के ख़िलाफ़ हो या बुनियादी हकूक़ की तौहीन पर मबनी हो, उनको उनके तमस्खुर पर मबनी हो, तो वो कानून जो है कलअदम होगा, बातिल होगा और उसको कोई वैलिडिटी हासिल नहीं होगी। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को जो है सेफ गार्ड करता है कि किसी शख्स की नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्राम लाइफ और लिबर्टी, किसी शख्स की ज़िंदगी या उसकी आज़ादी जो है उसको जो है उससे महरूम नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 9 ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को सेफ गार्ड करता है। ये बुनियादी हक़ है कि जान का तहफ़्फ़ुज़ या आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स का बुनियादी हक़ है। हर शख्स को यह हक़ हासिल है कि उसकी जान महफूज रहे और वो आज़ादी के साथ अपने काम करे। आर्टिकल 10 सेफ गार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये अरेस्ट और डिटेंशन के हवाले से सेफ गार्ड दिए गए हैं। बिला वजह अरेस्ट नहीं किया जाएगा और डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा, यानी कस्टडी में, हिरासत में नहीं रखा जाएगा, गिरफ़्तारी करके कैद में नहीं रखा जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा। और अगर गिरफ़्तार कर लिया है तो फिर उसका जो ड्यू प्रोसेस है हमारा आइन प्रोवाइड करता है उसको फॉलो करना है। गिरफ़्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, अदालत में ट्रायल चलेगा। विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नो पावर, नो एजेंसी, नो अथॉरिटी कैन डिटेन एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई ऐसा कर रहा है या करता है तो वो आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है। इस आर्टिकल 10 जो है इसकी वैलेशन है और ये सिर्फ़ गिरफ़्तारी से ही नहीं महफूज रखता, बल्कि ये आर्टिकल अगर गिरफ़्तारी हो जाए तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कोई ऐसी रिपोर्ट है कि वो बंदा मुश्तबा मशकूक सरगर्मियों मुलविस है, उसे सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट वाले इदारे जो हैं पकड़ लेते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट वाले इदारे उसे अपनी कस्टडी में रखते हैं, तो हमारा आइन कहता है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उसका फेयर ट्रायल चलेगा। ट्रायल में वो फेयरनेस होगी, वो ट्रायल पार्शल नहीं होगा, बेस्ड नहीं होगा, मैलिशियस नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट से मुतल्लिक वो आर्टिकल 11 है, उसमें स्लेवरी और फोर्स लेबर एट्सेट्रा वगैरह को प्रोहिबिट करार दिया गया है कि ग़ुलामी पहले भी नॉन एग्जिस्टेंट है पाकिस्तान में, ग़ुलामी पहले भी मौजूद नहीं। ये ग़ुलामी एक कर्स रही है, दुनिया की तारीख़ में देखें ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त होती रही है, लेकिन अब दुनिया आज़ाद हो चुकी है। तो हमारा आइन भी इस आज़ादी की नेमत को अपनी इस मुल्क के तमाम शहरियों को प्रोवाइड करता है कि किसी शख्स को स्लेवरी या ग़ुलामी में नहीं रखा जाएगा और ना उससे फ़ोर्स लेबर ली जाएगी, यानी जबरी मुलाजिम, पाबंद मुलाजिम के तौर पर नहीं रखा जाएगा। हर शख्स को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से, अपनी मंशा से जो भी ज़रिया रोज़गार इख्तियार करता है, जो भी जॉब करता है, जो भी मुलाजमत करता है वो करे। अगर कोई उसको मजबूर रखता है, पाबंद रख के लेबर लेता है, तो ये भी आइन के बुनियादी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 11 की जो है वैलेशन है, आर्टिकल 11 जो है इसको कंडेम करता है और स्लेवरी, फोर्स लेबर एट्सेट्रा वगैरह वगैरह से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 12 है, इसमें प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। एक होता है प्रॉस्पेक्टिव, एक है रिट्रोस्पेक्टिव। प्रॉस्पेक्टिव कहते हैं आगे, यानी मुअस्सर ब मुस्तकबिल, पेश आमदा, और रिट्रोस्पेक्टिव होता है मुअस्सर ब माज़ी, पीछे से। इसमें हमारे आइन ने ये सेफ गार्ड दिया है किसी शख्स को उसके ऐसे उमूर अफ़ाल
کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی جو اس وقت سر انجام دیے گئے جب ایک خاص قانون موجود ہی نہیں تھا. یعنی کوئی بھی لا اگر نافذ ہوتا ہے، انفورس ہوتا ہے، تو وہ لا پراسپیکٹیو ہوتا ہے، ریٹراسپیکٹیو نہیں. یہ بیسیکلی یہ پروویژن اس لیے دی گئی ہے آئین کے اندر تاکہ لوگوں کی شخصی آزادیاں محفوظ رہیں، انہیں ریونج اور وکٹمائزیشن کا سامنا نہ ہو، کیونکہ پولیٹیکل یا کوئی اور قسم کی جو ہے وکٹمائزیشن کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اگر کوئی پاورفل جو ہے لابی گروہ سیکشن جو ہے اقتدار میں آیا ہے، تو اقتدار میں آنے کے بعد وہ اپنے جو مخالفین ہیں، جو ایڈورس لوگ ہیں، ایڈورس پارٹیز ہیں، ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے کوئی ایسی لیجسلیشن نہ کرے جس سے ان کو ایسے افعال کی وجہ سے سزا ملے جب وہ قانون جو ہے لاگو ہی نہیں تھا. تو یہ آئین کے اندر جو ہے تحفظ دیا گیا ہے کہ ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ نہیں ملے گی. بالکل اسی طرح سے آرٹیکل جو 13 ہے اس میں ڈبل پنشمنٹ سے اور سیلف انکریمینیشن سے مکمل تحفظ دیا گیا ہے. ڈبل پنشمنٹ کسی شخص کے خلاف ایک ہی واقعے، ایک ہی اکرنس پہ دو جو ہے سزائیں اسے نہیں ملیں گی. یعنی اگر ایک جرم کیا ہے تو سزا بھی ایک ملے گی. یہ نہیں کہ ایک اکرنس ہے اس کے اوپر 2 FIRیں ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. ہمارا آئین جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ تو ڈبل پنشمنٹ ہونی ہے اور نہ ڈبل پراسیکیوشن ہونی ہے، اور سیلف انکریمینیشن یہ بھی نہیں ہونی. یعنی کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی سزا دے، اپنے خلاف وٹنس بنے. اس سے متعلق بالکل جو اپروپریٹ آرٹیکل ہے سیلف انکریمینیشن سے بچانے کے لیے وہ آرٹیکل 14 ہے. وہ آرٹیکل کہتا ہے کہ انویلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، انسان کی جو ڈگنیٹی، انسان کے وقار، انسان کی عظمت جو ہے وہ انویلیبل ہے، انیلینیبل ہے، وہ ناقابل وہ کہیں گے ایکسچینج ہے، ناقابل تبدل ہے. انسان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے، اور کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی ٹارچر کا نشانہ بنایا جائے گا ٹو ایکسٹریکٹ دا ایویڈنس، اس سے کوئی ایسا ایویڈنس لینے کے لیے جو اگینسٹ اس کے ہو. تو انویلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین جو ہے یہ سیلف انکریمینیشن سے بھی بچاتی ہے، انسان کو اس کا وہ مقام دیتی ہے، وہ شرف دیتی ہے کہ جس کا انسان مستحق ہے. تو یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اشرف مخلوق ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر ڈومیننٹ کریچر آف دس یونیورس ہے. انسان جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ آدمی تھے، نبی تھے، تو وہ ان کی نسبت سے آدمی ہیں، آدمیت ہے. ہمارے وہ قومی شاعر بھی ہیں، شاعر مشرق، ان کا مشہور شعر ہے کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. کہ آدمیت کیا ہے؟ آدم کی رسپیکٹ کرنا، احترام کرنا، اور باخبر شو از مقام آدمی کہ اے انسان تو انسان کے مقام سے باخبر ہو، کسی انسان کو کمتر نہ سمجھ، انفیریئر گھٹیا نہ سمجھ، اس کی تذلیل نہ کر، اس کی ہیومیلیشن نہ کر، اس کی تحقیر نہ کر. جو بھی وہ ہے ہیومن بینگ ہے، فیلو بینگ ہے، اس کو جو ہے مکمل رسپیکٹ، مکمل ڈگنیٹی ملنی چاہیے. ہاں اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ دنیا بھر کے جو قوانین ہیں ان کے اندر جرم کی سزا موجود ہے، وہ بھی ڈیو پروسیس آف لا اڈاپٹ کر کے اس کو سزا ملنی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ کسی شخص کی ڈگنیٹی کو وہ انڈرمائن کیا جائے، ڈگنیٹی کے خلاف سازش کی جائے، یا اس کی ڈگنیٹی کو تار کیا جائے، اس کی جو ہے تحقیر کی جائے، اس کی توہین کی جائے. تو ہمارے آئین کا آرٹیکل جو 14 ہے یہ تحفظ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین جو ہے یہ بالکل جو ہے اس کو مکمل جو ہے تحفظ ہوگا. کسی قوت کو، کسی شخص کو یہ حق نہیں حاصل ہوگا کہ ڈگنیٹی آف مین کو جو ہے وہ کمپرومائز کرے، یا اس کو ڈیٹیریوریٹ کرے، یا اس کو کم کرے، یا اس کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کرے. اسٹوڈنٹس، ہم ڈسکس کر رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس ان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. 8 سے لے کر
14 तक हमने आर्टिकल डिस्कस किए। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से डील करता है, से मुताल्लिक़ है, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 15। हमारे आइन में हर शख्स को आज़ादी दी गई है कि वो मूवमेंट करे, कहीं भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और ये हर शख्स का बुनियादी हक़ है कि उसे नक़्ल व हरकत की आज़ादी हो। इस बुनियादी हक़ को हमारे आइन में मुकम्मल सेफ गार्ड किया गया है। ऐसे आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असम्बली। अगर अफराद जो है 2, 5, 10 जितने भी हैं असम्बल्ड होना चाहें, जमा हो जाना चाहें, आपस में बैठ के कोई जलसा करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे आइन ने असम्बली की जो फ्रीडम है इसको भी सिक्योर और सेफ गार्ड किया है आर्टिकल 16 के ज़रिए से। इससे नेक्स्ट, अगर वो मिल के बैठे हैं और चाह रहे हैं कि हम एसोसिएशन बनाएं, कोई तंजीम बनाएं, कोई जमात बनाएं, तो हमारा आइन उस हवाले से भी सेफ गार्ड देता है और आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को मुकम्मल सेफ गार्ड करता है। यानी इस मुल्क में रहने वाले जितने भी शहरी हैं उनको ये हक़ हासिल है वो आज़ादाना नक़्ल व हरकत करें, वो आज़ादाना मीटिंग करें, अपने जलसे करें और अपनी तंजीम, जमात या एसोसिएशन जो है बनाएं। आइन के अंदर ये हकूक़ उन्हें हासिल है, हर शहरी को जो यहाँ पे इस स्टेट का सिटीज़न है। आर्टिकल 18 ये डील करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस, प्रोफेशन। ये बहुत ही जो है उम्दा वस्फ़ कह लें कि हर शख्स को हमारे आइन के इस आर्टिकल में आज़ादी दी गई है वो ट्रेड करे, बिज़नेस करे, किसी किस्म का बिज़नेस करे या कोई प्रोफेशन इख्तियार करे। इल्लीगल प्रोफेशन नहीं, यानी ये जो भी चीज़ें यहाँ डिस्कस हो रही हैं वो लीगल हैं, लॉफुल हैं। इल्लीगल जो है एक्टिविटीज़ के लिए आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। इल्लीगल एक्टिविटीज़ को, अनलॉफुल एक्शंस को हमारा आइन जो है कतन जो है बर्दाश्त नहीं करता। तो वो आर्टिकल जो 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है, बिज़नेस देता है, प्रोफेशन देता है। कोई भी पेशा अख्तियार करें अपने रोज़गार के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए या अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, निखारने के लिए कोई ट्रेड करें, कोई बिज़नेस करें, मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इसको भी सेफ गार्ड किया गया है हमारे आइन में। यह भी बेसिक राइट है। आज़ादी इज़हार, हुर्रियत फ़िक्र अगर ना हो तो कौमें जो है अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाती हैं। कौमों की ज़िंदगी के अंदर जो है जो निखार आते हैं, जो हरकत आती है, जो अमल पैदा होता है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनके अंदर आज़ादी इज़हार हो। हमारे आइन में फ्रीडम ऑफ स्पीच को मुकम्मल सेफ गार्ड किया गया है, लेकिन उन जो है खतूत को या उन हदूद को मद्देनज़र ज़रूर रखा गया है कि वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी वो सब्जेक्ट होगी टू रिस्ट्रिक्शंस। कौन से रिस्ट्रिक्शंस? कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मस्ट नॉट बी अगेंस्ट ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ ना हो, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस ऑफ कंट्री के ख़िलाफ़ ना हो। कोई बंदा उठे और कहे जी मैं इस मुल्क की दिफा के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। अगर वो इस मुल्क की यकजहती को पारा करने के लिए हेट स्पीच करे तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, ये रियासत के ख़िलाफ़ घिनौना जुर्म है। इसकी कतन गुंजाइश नहीं। जो लॉफुल है, जो जस्टिफाइड है, जो रीज़नेबल जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे आइन ने उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इसी के ज़िमन में आर्टिकल 19A है, यानी आर्टिकल 19 तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 19A राइट टू इंफॉर्मेशन हासिल करना, मालूमात हासिल करना हर शहरी का, हर शख्स का बुनियादी हक़ है। हमारे आइन में इस राइट को भी सेफ गार्ड कर दिया गया है। यानी ऐसा ना हो कि मीडिया के जो ज़राए हैं उन पे सेंसर लगा दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, मीडिया पे कर्ब्स लगा दी जाएँ,
تاکہ وہ آزادانہ خبریں نہ دیں، آزادانہ معلومات نہ دیں۔ ہمارے آئین میں اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا آئین صرف فریڈم آف ایکسپریشن یا سپیچ ہی نہیں دیتا، رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہر شخص کو پرووائڈ کرتا ہے اور اسے سیف گارڈ کرتا ہے۔ آرٹیکل 20 ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن، کہ مذہب کا اظہار کرنا اور مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ کوئی بھی شخص اپنا کوئی مذہب رکھتا ہے، اپنے مذہب کا اظہار کرتا ہے تو اسے حق حاصل ہے۔ وہ کسی بھی جو ہے مذہب سے ہو سکتا ہے، یا اسلام کے مختلف جو سکول آف تھاٹس ہیں، مکاتب فکر ہیں، ان سے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے مذہب کی جو عبادات ہیں ان پہ وہ عمل کرے، یا اپنے مذہب کے بارے میں اظہار کرے کہ میرا مذہب یہ ہے، میرا بلیف، میرا کریڈ، میرا عقیدہ یہ ہے، تو اسے آزادی حاصل ہے۔ اور اسی سلسلے میں اگر وہ اپنے مذہبی جو ہے ادارے قائم کرتا ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، مدرسے بناتے ہیں، مکتب بناتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں، خانقاہیں بناتے ہیں، مونسٹریز قائم کرتے ہیں، مشنری ادارے قائم کرتے ہیں، تو وہ ہمارا آئین اس حق کو بھی مکمل طور پر تحفظ دیتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آرٹیکل 21 ہے، اس میں سیف گارڈ دیا گیا ہے اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرٹیکولر ریلیجن، یعنی کسی ایک مذہب کے لیے باقی شہریوں کے اوپر کوئی خاص ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ایک خاص مذہب، ایک خاص فرقے، ایک خاص مکتب کے لیے باقی شہریوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا کہ وہ اپنے مذہب کی عبادت پہ عمل کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی ہمارا آئین مکمل جو ہے سیف گارڈ کرتا ہے لوگوں کے حقوق کو۔ 22 آرٹیکل وہ بھی مذہبی آزادی سے ریلیٹڈ ہے، سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان رسپیکٹ آف ریلیجن۔ اگر مذہب سے وابستہ لوگ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں تو ہمارا آئین جو ہے انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ادارے قائم کریں، اداروں کو جو ہے وہ رن کریں، چلائیں اور اداروں کے امور کو سنبھالیں۔ ہمارا آئین انہیں مکمل آزادی دیتا ہے، کیونکہ اپنے مذہب پہ عمل کرنا یا اپنے عقیدے پہ عمل کرنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، وہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ لیکن اس بات کا کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسرے مذہب یا دوسرے فرقے کے جو فیلنگز ہیں ان کو ہرٹ کرے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے ملک میں رائج قوانین ہیں ان میں قدغن لگائی گئی ہے، بلکہ یہ کوگنیزیبل جرم ہے، افینس ہے، کسی مذہب کی توہین کرنا، موکری کرنا، ڈیروگیٹری ریمارکس کسی ہولی پرسنیج کے خلاف بولنا، یہ قابل تعزیر جرم ہے اور اس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، اور ایسے جو ہے افینس کرنے والوں کو، کمٹ کرنے والوں کو سزائیں ملتی ہیں، کنوکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آئین جو ہے جو کہ بہت ہی بیلنس سسٹم دیتا ہے، اس میں مذہب کی آزادی اور مذہبی اداروں کو چلانے کی آزادی دی گئی ہے، ساتھ باقی مذاہب کے لوگوں کو کسی ایک فرقے، کسی ایک مذہب کے خاص ٹیکس، سیس پول ٹیکس سے جو ہے بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ یہ کہ فنڈامنٹل رائٹس ہم پڑھ رہے ہیں، آرٹیکل 23 ہے پروویژن ایز ٹو پراپرٹی۔ یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ جائیداد کو ایکوائر کرے، ٹرانسفر کرے، ڈسپوز آف کرے، یعنی جائیداد لینا، پراپرٹی بنانا، اسے منتقل کرنا، تبادلہ کرنا، بیع کرنا، فروخت کرنا، لینا، یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ تو ہمارے آئین میں اس حق کو بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ یعنی پراپرٹی جو ہے، رائٹ سے ریلیٹڈ جو ہے آرٹیکل 24 ہے، اس میں پروٹیکشن دی گئی ہے پراپرٹی رائٹس کو کہ جب پراپرٹی آپ نے ایکوائر کر لی تو اس کے بعد کمپلسریلی جو ہے یا جبراً جو ہے کمپلسری انداز میں آپ کی پراپرٹی نہیں لی جائے گی، باقاعدہ پروسیجر سے لی جائے گی۔ اگر گورنمنٹ نے بھی لینی ہے، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ موجود ہے، اس کے تحت لے گی۔ ایسے نہیں کہ کسی شخص کو اس کی جائیداد سے، اس کے ایسٹ سے ڈپرائیو کر دیا جائے، اس کی آئین جو ہے قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ آئین شہریوں کے،
لوگوں کے، عوام کے جائیداد کے، پراپرٹی کے حقوق کو مکمل تحفظ دیتا ہے، مکمل طور پر سیکیور کرتا ہے۔ آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنس کہ آل آر ایکول بیفور لا اینڈ آر انٹائٹلڈ فار ایکول پروٹیکشن آف لا، کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی عوام ہیں، سب کے سب برابر ہیں اور سب کے سب کیا ہیں، ایکول پروٹیکشن آف لا سب کو حاصل ہے، سب کے سب برابر جو ہے پروٹیکشن کے حقدار ہیں۔ اور اس میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی آن دی بیسس آف سیکس، جینڈر وغیرہ وغیرہ ایٹسیٹرا۔ اسی آرٹیکل 25 کا سب آرٹیکل 25A ہے جو رائٹ ٹو ایجوکیشن دیتا ہے، اس میں یہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ کو پابند کرتا ہے کہ اسٹیٹ شیل انشور کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل سٹیزنس فرام ایج 5 years to 16 years ایز ڈٹرمنڈ بائی لا، یعنی 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو تعلیم دینا، کمپلسری تعلیم دینا، لازمی تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے اور یہ حکومت کا فرض ہے۔ ریاست کو، حکومت کو اپنے اس فرض کو کما حقہ پورا کرنا ہے۔ اگر ریاست اپنا یہ فرض پورا نہیں کر رہی تو وہ اپنے اس فرض سے غفلت کی، کوتاہی کی مرتکب ہے اور ایک لحاظ سے وہ آئین کی اس شق کی ویلیشن کر رہی ہے۔ آرٹیکل 26 ہے نان ڈسکریمنیشن ان ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، یعنی ہمارے آئین میں پبلک پلیسز جو ہیں، عوامی مقامات، وہاں جانے پہ کسی شخص پہ کوئی قدغن نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کسی شخص کو اس وجہ سے ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ فلاں سیکٹ سے ہے، فلاں کاسٹ سے ہے، فلاں کریڈ سے ہے، فلاں ٹیریٹری سے ہے، فلاں پروچیل جو ہے وہ تھنکنگ سے ہے، اس لیے وہ فلاں پبلک پلیس پہ نہیں جا سکتا۔ ہمارا آئین مکمل تحفظ دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی شہری پبلک پلیسز پہ جہاں باقی لوگ جا رہے ہیں تو وہ شہری بھی جو ڈسکریمنیشن کا شکار ہو رہا ہے وہ بھی جا سکتا ہے۔ اس کی ڈسکریمنیشن کی ہمارے آئین میں قطعاً کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے پبلک پلیسز میں، عوامی مقامات پہ جانے کے لیے سب شہریوں کو برابر کے حقوق جو ہے آئین ہمارا دیتا ہے۔ نیکسٹ آرٹیکل 27، اس میں سیف گارڈ دیا گیا ہے ڈسکریمنیشن ان سروسز، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ سروس میں، ملازمت میں ڈسکریمنیشن کی جائے، خاص لوگوں کو ڈپرائیو کیا جائے، کہا جائے کہ وہ فلاں کلین سے ہیں، فلاں ٹرائب سے ہیں، فلاں ریس سے ہیں، فلاں لینگویج سے ہیں، فلاں علاقے سے ہیں، اس لیے انہیں یہاں پہ جاب جو ہے نہ دی جائے، سروس نہ دی جائے، انہیں سروس سے دور رکھا جائے۔ تو ہمارا آئین جو ہے اس ڈسکریمنیشن کو قطعاً جو ہے ٹالریٹ نہیں کرتا، اس کے خلاف مکمل سیف گارڈ دیتا ہے کہ سیف گارڈ ہے اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس، کہ ملازمت میں کوئی جو ہے امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہری کے خلاف۔ تو ہمارا آئین کیونکہ پورے ملک کے جو ہے تمام شہریوں کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، اس لیے کسی بھی شہری کے ساتھ ڈسکریمنیشن کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ملازمت میں وہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جائے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا آخری آرٹیکل 28 ہے اور اس میں پریزرویشن کی گئی ہے لینگویج کی، اسکرپٹ کی، کلچر کی، یعنی زبان کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے، اسکرپٹ رسم الخط کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے، کلچر ایک قوم کا جو طرز بود و باش ہے، اس کے جو کسٹمز ہیں، اس کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے، جو انداز وہ زندگی ہے یا طریقہ زندگی ہے، اگر اس کی کچھ کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں تو ان کو محفوظ کیا جائے گا، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا آئین جو ہے علاقائی زبانوں کو بھی محفوظ کرنے کی تاکید کرتا ہے، مکمل تحفظ دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی آرٹیکل 251 ہے لینگویج سے ریلیٹڈ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اردو ہماری جو ہے نیشنل لینگویج ہوگی، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ایک پروسیجر دیا گیا ہے آرٹیکل 251 کے اندر۔
لیکن ہم کیونکہ صرف فنڈامنٹل رائٹس کو ہی پڑھ رہے ہیں تو فنڈامنٹل رائٹس ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک جتنے آرٹیکلز ہیں یہ سارے کے سارے ڈپکٹ کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، ریویل کرتے ہیں، ڈسکلوز کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں بنیادی حقوق کی جو ہمارا آئین اس ملک میں، اس ریاست میں رہنے والے تمام شہریوں کو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ ان آرٹیکلز کو اگر ہم دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کریں، ریکاؤنٹ کریں تو آرٹیکل جو ہے 8 تھا لاز انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ، کہ جو بنیادی حقوق کے خلاف قانون ہوں گے وہ کالعدم ہوں گے۔ آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف پرسن پرووائڈ کرتا تھا۔ آرٹیکل 10 اس میں ہمیں مکمل جو ہے وہ سیف گارڈ دیا گیا کس کے خلاف، اریسٹ اور ڈیٹینشن کے خلاف، اور 10A میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا گیا۔ آرٹیکل 11 میں سلیوری کو، فورس لیبر کو پروہیبٹ کیا گیا۔ آرٹیکل جو 12 تھا اس میں ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ کو جو ہے کنڈیم کیا گیا، اس سے پروٹیکشن دی گئی۔ آرٹیکل 13 کے اندر ڈبل جو ہے پنشمنٹ اور سیلف انکریمنیشن سے پروٹیکشن دی گئی، سیف گارڈ دیا گیا۔ آرٹیکل 14 میں انویلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین کو جو ہے قائم رکھا گیا۔ باقی آرٹیکل جو ہے یہی ہیں۔ 15 فریڈم آف موومنٹ دی گئی، 16 میں فریڈم آف اسمبلی دی گئی، 17 میں فریڈم آف ایسوسیشن دی گئی، 18 میں فریڈم آف ٹریڈ، بزنس، پروفیشن دیا گیا۔ آرٹیکل 19 میں فریڈم آف سپیچ، 19A میں رائٹ ٹو انفارمیشن پرووائڈ کیا گیا۔ آرٹیکل جو 20 تھا اس میں فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن کا حق دیا گیا۔ آرٹیکل جو 21 تھا اس میں سیف گارڈ دیا گیا اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف پارٹیکولر ریلیجن۔ آرٹیکل جو 22 تھا اس میں سیف گارڈ دیا گیا ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان رسپیکٹ آف ریلیجن، کہ مذہبی جو ہے تعلیم سے وابستہ تعلیمی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ جو بھی مذہب کا، کسی بھی مذہب کا جو ہے پرچارک ہے، پیروکار ہے، وہ اپنے مذہب کے تعلیمی مذہبی ادارے جو ہے قائم کر سکتا ہے، مدرسے کھولے، مکتب کھولے، آئین مکمل آزادی دیتا ہے۔ آرٹیکل جو ہے 23 پروویژن ایز ٹو پراپرٹی، جائیداد کے حقوق سے متعلق ہر شخص کو جائیداد رکھنے کا، منتقل کرنے کا، بیع، فروخت اور لینے کا جو ہے مکمل حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 24 جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے پراپرٹی رائٹس کی۔ آرٹیکل 25 وہ ایکویلٹی آف سٹیزنز کو سیف گارڈ کرتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ 25A جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے ایجوکیشن کا کہ 5 سال سے لے کر 16 سال کے ہر بچے کو تعلیم دینا ریاست کا بنیادی حق ہے، بنیادی ذمہ داری ہے، اور تعلیم لینا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ 5 سال سے 16 سال تک کے ہر بچے کو، ہر شہری کو کمپلسری ایجوکیشن دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، کمپلسری جو ہے ایجوکیشن۔ آرٹیکل 26 یہ ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا ان رسپیکٹ آف ان ایکسیس ٹو پبلک پلیسز۔ آرٹیکل 27 میں سیف گارڈ دیا گیا ہے اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، اور آرٹیکل جو 28 ہے اس میں سیف گارڈ دیا گیا ہے لینگویج کو، اسکرپٹ کو، کلچر کو۔ یہ ہیں فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے آئین کے اندر جو ہے انشرائنڈ کیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی حقوق جو ہمارے آئین کا حصہ ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ یہ صرف امتحانی نقطہ نگاہ سے ہی اہم نہیں، زندگی بھر آپ لا کی پریکٹس کریں یا نہ کریں، آپ یعنی قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے ان حقوق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا، ان کی سمجھ حاصل کرنا، ان کا ادراک رکھنا ہر باشعور شہری کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے،
تاکہ اسے اپنے حقوق کا پتہ چلے کہ اب میرا آئین، میرے ملک کا آئین مجھے کیا بنیادی حقوق دیتا ہے، یا میرے ساتھ والے لوگوں کو کیا بنیادی حقوق دیتا ہے، اور اگر کہیں پہ ان کے حقوق انہیں نہیں مل رہے تو کیوں نہیں مل رہے، اگر وہ بنیادی حقوق کی کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ اسے پوائنٹ آؤٹ کرے، اور ریاست کو، ریاست کی جو فنکشنریز ہیں یا ریاست کے جو اعمال ہیں یعنی اہلکار ہیں انہیں پابند کرے، ان کی اس طرف جو ہے توجہ مبذول کرائے کہ بنیادی حقوق جو ہیں ان کی فراہمی یقینی بنائیں تاکہ اس ملک کے ہر شہری کو بنیادی حقوق ملیں، اور اگر یہ حقوق ہر شہری کو حاصل ہو جائیں تو ہمارا ملک جنت نظیر بن جائے گا، یہاں پہ ایسا معاشرہ اور ایسا مثالی جو ہے نظام آ جائے گا کہ دنیا جو ہے اس کی مثالیں پیش کرے گی کہ پاکستان جو ہے ایسا ملک ہے وہاں پہ ہر شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، کسی کے حق کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کا آئین، ان کا قانون ان کے تمام حقوق کو تحفظ کرتا ہے۔ بس